نماز کے لیے نہیں آئے تمہیں کس نے بہکایا؟ عصر کے لیے تم نماز کے لیے نہیں آئے تمہیں کس نے بہکایا؟ اگر یہی سوال میں ماہ رمضان کے علاوہ اگر پوچھ لیتا، تمہارا جواب یہ ہوتا کہ حضرت شیطان جو ہے نا وہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان نے اٹھنے نہیں دیا، تو میں تو پوچھ رہا ہوں اب تو شیطان نہیں ہے نا، اب شیطان تو قید ہو چکا ہے، بتاؤ نا ماہ رمضان کا روزہ لگ چکا ہے، ایک روزہ بھی قضا کرنا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر بتاؤ تمہیں کس نے بہکایا؟ تو حضرات گرامی، ہر کسی کو شیطان بہکاتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی غور کر لیجئے کہ وہ بھی پہلے شیطان نہیں تھا، وہ تو ایک عابد تھا اور عبادت گزار تھا۔ اتنے سجدے اس کے روئے زمین پر اگر بکھیر دیے جائے تو رائی کا دانہ رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے۔ اب شیطان کو بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، شیطان کو بہکانے والا اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، شیطان کے جو اندر جو نفس تھا اس نفس نے اس کا بہکایا اور کہا اے تو تیرا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، تو آگ سے بنا ہوا ہے اور تو ایک آدم کو سجدہ کرے گا، تجھے زیبا نہیں دیتا، مجھے شوبھا نہیں دیتا کہ تو ایک بشر کو سجدہ کر، تو ایک انسان کو سجدہ کر، نہیں، بس جب اندر سے شیطان کو کسی نے بہکایا، اس کے نفس نے بہکایا تو شیطان بنا۔ تو حضرات گرامی، آج ہمارے اندر بھی وہ نفس ہیں، جیسے کہ ماہ رمضان لگ چکا، اب شیطان نہیں ہے، تو مسلمانوں ہمیں اپنے نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا میرا ایک جی کہتا ہے کہ جانا، تو ایک جی کہتا ہے کہ نہیں جانا، ایک جی کہتا ہے محفل میں جانا، تو کوئی دو جی تو نہیں رہتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اس کا ایک رہتا ہے نفس لوامہ، دوسرا رہتا ہے نفس امارہ۔ تو نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور نفس امارہ جو رہتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد تھوڑا سا غور کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور پھر اپنے نفس امارہ کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ تو دو نفس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کبھی کہ میرا ایک جی کہہ رہا ہاں، ایک جی کہتا ہے نا، تو وہ دو نفس ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ تو اگر ہم نے نفس امارہ کو کچل دیا تو بے شک ہم نے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ تو دیکھیے ماہ رمضان کیوں آتا ہے؟ ماہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پرہیزگار ملے، تمہیں تقوی حاصل ہو، مگر ماہ رمضان نکل گیا، ہم ماہ رمضان میں آئے، تراویح کے لیے آئے، جمعہ میں آئے، مغرب میں آئے، جو لوگ 11 مہینے نہیں آتے تھے وہ اس مہینے میں آ گئے، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، بے شک ان کو توفیق ملی۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماہ رمضان تو آیا تھا اس لیے تاکہ تجھے پرہیزگاری ملے، تاکہ تجھے تقویٰ مل جائے، تاکہ تو نیک بن جائے، مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں، نہ تو نمازی بن سکا رمضان کے بعد، نہ تو پرہیزگار بن سکا، نہ تجھے تقویٰ حاصل ہو سکا۔ ارے متقی تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو وہی کا وہی رہا جیسے تو چاند دکھنے سے پہلے تھا، اب جیسے عید کا چاند دکھا، تجھ عید کے چاند دکھنے کے بعد بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا ماہ رمضان کا تجھ پر کچھ اثر نہ ہوا؟ یہ فضیلت ہے، یہ ماہ رمضان کی رحمت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی عادت ہے، یہ جو ماہ رمضان کے تعلق سے قرآن پاک نے کہا کہ بے شک اے مسلمانوں یہ جو ماہ رمضان ہے تم روزے رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں اکثر کہ لوگ تو آتے ہیں ماہ رمضان میں، مگر جس طریقے سے وہ ماہ رمضان کے پہلے رہتے ہیں وہ ماہ رمضان کے بعد بھی ان کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ ویسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں، مگر رمضان کے بعد کی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی دیکھ لو ماہ رمضان میں 4-5 دن لوگ تو آتے ہیں ماہ رمضان میں تراویح کے لیے، جیسے 7, 8, 9, 10 دن جیسے ہو جاتے ہیں پھر لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تراویح میں کبھی 3 صف لگتی تھی اب 2 صف لگ رہی ہیں، 2 صف کے بعد پھر 1 صف لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب تو کوئی شیطان بہکانے والا نہیں ہے، تو مسلمان قصوروار اب تو ہے، اب تو نے اپنے نفس کو کنٹرول نہ کیا۔ ارے جب تو ماہ رمضان میں نہیں سدھر سکتا تو 11 مہینے میں کیا سدھر پائے گا؟ ارے جب تو ماہ رمضان میں تو متقی نہیں بن سکتا، ارے تو 11 مہینوں میں کیا تو متقی بن پائے گا؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر پل، اپنے دامن میں کئی نعمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، کئی برکتیں لیے ہوئے ہیں، کئی رحمتیں
فتح لیے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے نفس امارہ کو اپنے برے خیالات کی وجہ سے، اپنی بری سوچ کی وجہ سے گناہ کر کر کے اپنے نفس امارہ کو اتنا طاقتور بنا دیا، جیسے کہ آدمی کے پاس ایک دل ہوتا ہے، ایک دل ہے اس طرف یعنی نفس لوامہ ہے، اس طرف نفس امارہ ہے، اب بیچ میں دل ہے۔ اب دیکھیے اگر نفس لوامہ اگر طاقتور ہے، نفس لوامہ اچھی سوچ سے نیکیاں کر کر کے اگر ہم نے اپنی نفس لوامہ کو اگر طاقتور کر لیا ہے تو پھر وہ دل کو قابو میں کر لیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نفس امارہ کو اگر برے خیالات سے، بری سوچ سے گناہ کر کر کے، برائی کر کر کے اگر ہم نے نفس امارہ کو اگر طاقتور بنا دیا تو پھر وہ نفس امارہ دل کو قابو کر لیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے بیچ میں دل ہے، اب نفس لوامہ بھی کھینچ رہا ہے، نفس امارہ بھی کھینچ رہا ہے۔ اب جیسے کہ میں ہوں، اب اگر مجھ کو اگر اس طرف سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہے، دوسری طرف سے ایک آدمی کھڑا ہے، اب آپ دیکھ لیں گے ادھر والا آدمی کمزور ہے، ادھر والا آدمی طاقتور ہے، یہ بھی مجھے کھینچ رہا ہے، یہ بھی مجھے کھینچ رہا ہے۔ اب بھلا ایک کمزور ہے، کھینچ رہا تو یہ بھی ہے، مگر اس کی طاقت جواب دے گئی، اس لیے کہ ادھر کھینچنے والا آدمی جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اب یہ مجھے کھینچ رہا ہے، اب میں پورا کا پورا اس کی طرف میں جھک جاؤں گا۔ اس لیے جو دل جو ہے آجو بازو جو ہے نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، تو ہم نے نفس امارہ کو اتنا طاقتور بنا دیا، اتنا طاقتور کہ گناہ کر کر کے برے خیالات سے، بری سوچ سے، کہ اب وہ نفس امارہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے نفس لوامہ بھی کھینچ رہا ہے، یعنی ان کی کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی کیسا کہ جیسے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب نفس لوامہ کھینچ رہا ہے کہ چلنے یار فجر کی اذان ہو چکی ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، مگر جو نفس امارہ ہے وہ اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ سونا یار ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو خالی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے، جماعت کے لیے بہت وقت ہے، ابھی 10 منٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نفس امارہ اتنا بہکاتا ہے، اتنا بہکاتا ہے، کب آنکھ جب کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اب جا کر کیا فائدہ، اب تو حضرت تو قرات کرنے لگ گئے ہوں گے، اب جا کر کیا فائدہ۔ پھر نفس امارہ اتنا بہکا دیتا ہے، کھینچ کر پھر وہ ہماری نماز قضا کرتا ہے، پھر یہ ہمارا روز کا معمول بن چکا ہوتا ہے۔ پھر ظہر کی نماز میں ویسے ہی، عصر کی نماز میں ویسے ہی، مغرب کی نماز میں ویسے ہی، عشاء کی نماز میں ویسے ہی۔ اللہ اکبر، اگر تم یہ نہ کرتے، نفس امارہ کو طاقتور بنانے کے بجائے نفس لوامہ کو اگر طاقتور بنا لیتے تو قسم خدا کی آج اے مسلمانوں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر تم نیکیوں کی طرف اگر زور دو گے، اگر تم نیکیوں کی طرف اگر تم دھیان دو گے تو قسم خدا کی اے مسلمان، جس طریقے سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائیں گی، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، تو مسلمان واقعی تم پرہیزگار بن کے نکلو گے، واقعی مسلمان تم تقوی والے بن کے نکلو گے۔ ماہ رمضان کے بعد تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائیں گی کہ پاک پروردگار عالم، مگر نہیں، جیسے 11 مہینے گزرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا مہینہ گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا فائدہ؟ ماہ رمضان پا کر بھی ہم نے ماہ رمضان کو نہیں پایا، یہ کیا بات ہے کہ ماہ رمضان کی جو اتنی فضیلتیں ہیں مگر ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں دکھ رہا ہے۔ تو اے مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیں بہکاتا ہے، یہ ہمیں اکساتا ہے، اور یہ کبھی گناہ کرنے لگاتا ہے، اور اگر کبھی نیکی ہو جائے تو اس نیکی پر بھی وہ ہمیں تکبر لا کے چھوڑتا ہے۔ نفس امارہ جو ہے یہ گناہ بھی کراتا ہے، یہ برائی بھی کراتا ہے، اور اگر کچھ نیکی اگر ہو گئی، جیسے کہ اگر نفس لوامہ اگر کہتا ہے کہ یار علم حاصل کر لے، علم فرض ہے، عالم بن جا، حافظ بن جا، اپنے قوم کی خدمت کرنا، رہبر بننا، نفس لوامہ جیسے حکم دیتا ہے، اب نفس امارہ اس میں بس نہیں کرتا، نفس امارہ کہتا ہے ٹھیک ہے سن لے تو یہاں پر، نفس لوامہ کی سن لے، اب وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، وہ عالم بنتا ہے، وہ قوم کا امام بنتا ہے، اب مقتدیوں کی نظر اس
کی طرف ہے. اب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ کبھی جاتا ہے میٹنگ میں, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امام صاحب آئے, اگر یعنی امام صاحب جیسے آئے آدمی کرسی پہ سے اٹھ جاتا ہے, امام صاحب آپ بیٹھیے. اب یہاں پر نفس امارہ اپنا کام دکھاتا ہے کہ دیکھ تو امام ہے یا تو عالم ہے, قوم کا رہبر ہے, تو تیری بھی کی شان ہے, تیری بھی کیا عزت ہے, ارے بابا تیری تو واہ واہ ہونی چاہیے. پھر نفس امارہ آدمی کو, اس عالم کو بھی اتنا بہکاتا ہے, اتنا بہکاتا ہے, پھر اس کا علم حاصل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری طرف یہی کہ جب کوئی عابد ہوتا ہے وہ نماز کی طرف بڑھتا ہے, وہ کبھی ماہ رمضان کی جب وہ روزے رکھ لیتا ہے تو نفس لوامہ جب حکم دیتا ہے وہ تو کر لیتا ہے, مگر نفس امارہ اس پر بس نہیں کرتا. نفس امارہ کہتا ہے ارے لوگوں سے کہ اس آدمی نے تو 2-4 روزے رکھے, تو نے مہینے کے روزے رکھے, ذرا اسے کہنا. پھر وہ کہتا ہے میری بھی کیا شان ہے, ارے دیکھ اتنی گرمی تھی مگر دیکھ میں نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے, میری ایک بھی تراویح نہیں چھوٹی, میری ایک بھی فجر کی نماز نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. مگر ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. یہ بہکانے والا کون ہے؟ یہ نفس امارہ ہے جو چالاکی سے یہ ہمارے روزوں کو برباد کر رہا ہے, یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے, یہ ہماری نمازوں کو برباد کر رہا ہے. جو میں نے علم حاصل کیا اس علم کو برباد کرنا چاہتا ہے, مگر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو مسلمانوں یہی اصل بات ہے کہ ہمیں تکبر کی طرف نہیں بڑھنا ہے. یہ جو میں کا معاملہ ہے اس میں کے معاملے کو چھوڑ دینا ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, بے شک وہ تو معصوم ہیں, ان کو تو یعنی گناہ کا تصور بھی ان کے دماغ سے نہیں گزر تھا, مگر جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا حضرت زلیخا نے تو فرماتے ہیں بے شک کہ میں اپنے نفس کو قصروار نہیں میں اپنے نفس کو قصروار بتاتا ہوں, اس لیے کہ نفس جو ہے یہ برائی کا بڑا حکم دیتا ہے, مگر میرا رب جس پر رحم کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ارے وہ تو میں تھا, میرا نفس تھا, اگر کوئی دوسرا رہتا تو وہ تو گناہ کر بیٹھا, مگر میں نبی ہوں نبی, مگر میں گناہ کی طرف نہیں بڑھا. یہ الفاظ نہیں دہرائے, فرمایا اے پاک پروردگار عالم بے شک نفس جو ہے یہ برائی کا بڑا حکم دیتا ہے, مگر جس پر تیرا رحم و کرم ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ فرمایا جو اپنی نیکی کی تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ یہ تیری توفیق ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جب نفس ہمارا ہمیں اکسائے اور بہکانے کی کوشش کرے کہ واہ یار تو بھی کیا آدمی ہے, 3 بجے سے اٹھتا ہے, اتنا علم حاصل کر لیا. نہیں, ہمارا الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ رب کا کرم ہے, رب کی توفیق ہے, رب کی طرف سے ہے, رب نے کیا, اللہ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا. تو بے شک اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جب کچھ تعریف کی بات نکلے تو پہلے تم الحمدللہ کہہ دیا کرو. الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب تعریف, سب خوبیاں اللہ کے لیے, سب خوبیاں اللہ کے لیے. جب روزہ پورا کر لو, اگر کوئی یہ کہے کہ وایا تو نے اتنا بڑا سفر کیا ہے, تو نے اتنا بڑا کام دھندا کیا ہے, مگر پھر بھی تو نے روزہ پورا کیا تو تھوڑا غور کر لینا. نہیں یار میری کیا اوقات ہے, دھوپ اتنی ہے, بڑے پہلوان جواب دے گئے اور میری اتنی اوقات میں اس دھوپ کو جواب دے سکوں, یہ تو رب کی توفیق ہی ہے, یہ رب کی ہدایت ہے کہ اس نے مجھے اس دھوپ سے بچا لیا. نہ جانے کون سے مدد آئی اور میں نے روزہ پورا کر دکھایا, ورنہ کس کی مجال نہیں ہے اس دھوپ میں کوئی, اس چڑچڑاتی دھوپ میں کوئی روزہ پورا کر سکے. اللہ اکبر. بڑے پہلوانوں نے جواب دے دیا اے پاک پروردگار عالم یہ تو تیرا ہی فضل و کرم ہے, یہ تو تیرا ہی رحم و کرم ہے, ورنہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک بھی روزہ رکھ سکوں. ارے جب میری ایک روزہ رکھنے کی اوقات نہیں ہے میں مہینے کی کیا روزے رکھوں گا. ارے جب میری فجر کی نماز پڑھنے کی اتنی اوقات نہیں ہے, یہ تو تیری توفیق ہوتی ہے, یہ تو تیری ہدایت ہوتی ہے. میں نماز پڑھ لیتا ہوں, 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں, 20 رکعت پڑھ لیتا ہوں. پروردگار عالم یہ سب تیرا ہی کرم ہے, مولا تیری ہی توفیق ہے, مولا تیری ہدایت ہے. اگر ہم اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لے اور پورے دل کے ساتھ سچے من کے ساتھ کہ واقعی میری کوئی حقیقت نہیں ہے, تو مسلمانوں رب کی رحمت برسیں گی, رب کی رحمت برسیں گی. اور واقعی تمہارے اندر یعنی جو تقویٰ کا جو نور ہے وہ تمہارے دل میں نکلے گا, اور جو تقویٰ کا نور, پرہیزگاری کا نور, پھر جب بھی تو رمضان کے بعد بھی تم چمک کر نکلو گے, اس لیے کہ تم نے اب نفس امارہ کو کچل کے رکھ دیا ہے. اب نفس امارہ جو ہے وہ کمزور
بن چکا ہے. اب وہ کوئی بات کہہ رہا ہے, تم کہتے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, خدا نے کیا. نفس امارہ کہہ رہا ہے تو نے کیا, نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, خدا نے کیا. نفس امارہ نے کہا کہ نہیں تو نے کیا, نہیں میں نے نہیں کیا, یہ خدا نے کیا. اب وہ سن کے وہ ایک دم کمزور بن چکا ہے. اب نفس لوامہ جو ہے وہ طاقتور بن چکا ہے. ماہ رمضان جائے گا, پھر کبھی جب نماز کی توفیق ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفس لوامہ کھینچے گا کہ چلنے یار فجر کے لیے. نفس امارہ بھی کوشش کریں گا, مگر اب وہ کمزور ہو چکا ہے. اب وہ کمزور ہو چکا ہے, اس کی طاقت جواب دے دیں گی. نفس لوامہ کھینچے گا اور پھر وہ آدمی فجر کے لیے چلا آئے گا, پھر وہ آدمی ظہر کے لیے چلا آئے گا, پھر وہ آدمی عصر کے لیے چلا آئے گا, پھر وہ آدمی مغرب کے لیے چلا آئے گا. اسی طریقے سے ہمیں ہر نیکی کس طریقے سے کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو بنایا تو پتھر کی طرح نہیں بنایا کہ پتھر جو ہے اب کوئی اٹھائے گا تو ہٹے گا, کوئی تراشے گا تو پھر اس میں کلاکاری نظر آئے گی. نہیں نہیں, آدمی پتھر کی طرح نہیں ہے, اس میں آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور اس کو ایک اپنا اختیار دیا ہے سدھرنے کا, بگڑنے کا. اس کو ایک اپنا اختیار دیا ہے کہ دیکھ اے آدمی, میں نے تجھے خود اپنا ایک اختیار دیا ہے. اب تیرے سامنے اگر دودھ کا گلاس ہے, شراب کا گلاس ہے, تو میں نے یہ تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے. اب تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے, ایک طرف دودھ کا گلاس ہے, ایک طرف شراب کا گلاس ہے. اب تیرا اختیار ہے, اب تجھے ساری باتیں معلوم ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. اب تو کر, اب یہ تو سوچ. اب پھر آدمی اگر گلاس کی طرف اگر یعنی دودھ کے گلاس کی طرف ہاتھ اگر بڑھاتا ہے تو بے شک یہ اس کا نفس لوامہ ہے. اور پھر اس نے یہ کرنے کے بعد بھی شکر خدا کا کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ تیری توفیق ہوئی کہ میرا ہاتھ تو نے دودھ کے گلاس کی طرف بڑھا دیا. اللہ اکبر. تو اے مسلمانوں, ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیے نا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو دلی کی سرزمین پر ان کا مزار پاک بنا ہوا ہے, سبحان اللہ. جب حضرت نظام الدین اولیاء کو جب ایک بخار آ گیا, بخار آنا تھا, علاج بہت کرا رہے ہیں, علاج نہیں ہوا. کبھی حکیم کو بلایا, ڈاکٹروں کو بلایا گیا, علاج نہیں ہوا ہے. ایک مرید نے کہا حضرت جی ایک بات کہو, آپ کا علاج پوری طریقے سے ٹھیک ہو, یعنی آپ کا جو علاج ہے پوری طریقے سے ہو جائے گا, آپ کی جو بیماری ہے پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا بتاؤ نا, پھر اتنے سارے ڈاکٹر آئے, تم چپ کیوں تھے جب تم کو معلوم تھا کہ ایک ڈاکٹر ایسا بھی ہے, ایک حاکم ایسا بھی ہے جو ٹھیک کر دے گا, تو پہلے کیوں نہیں بتایا. فرمایا حضرت جی میں تھوڑا ڈر گیا تھا, میں ڈر گیا تھا. فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے, جب تیرا پیر و مرشد اچھا ہونے والا ہے, بیماری دور جانے والی ہے, یہ تو ثواب کا کام ہے, یہ تو نیکی کا کام ہے, تو کیوں ڈر گیا تھا. فرمایا حضرت جی وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ آگ کی پوجا کرتا ہے. فرمایا آگ کی پوجا کرتا ہے, پھر تو یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو علاج کرے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. فرمایا حضرت جی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ہے وہ غیر مسلم مگر میں گارنٹی دیتا ہوں آپ ٹھیک ہو جاؤں گے. فرمایا پھر چلو دیر کس بات کی. حضرت نظام الدین اولیاء اور آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ چل دیے, اور جیسے ہی دیکھا تو وہ آدمی اس وقت بھی آگ کی پوجا کر رہا تھا. جب اس کی پوجا ختم ہو گئی, حضرت نظام الدین اولیاء وہاں پر گئے, مریدین بھی وہاں پر گئے, اور مریدین نے کہا کہ ہمارے حضرت کو ایسی سی بیماری ہے. فرمایا ٹھیک ہے یہاں پر بیٹھو, بیماری ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس نے پانی لیا. اب حضرت نظام الدین اولیاء اس کے ایک ایک بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایسا اس میں کیا ہے جو یہ کچھ کرتا ہے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کے ایک ایک کام پر غور کر رہے ہیں, ایک ایک کام پر غور کر رہے ہیں. جب اس نے سادہ سا پانی لایا, سادہ سا پانی لا کر اس نے کچھ بولا, بولنے کے بعد حضرت کے اوپر دم کیا. بس بیٹھے بیٹھے ہی حضرت کی ساری بیماری ختم ہو گئی, حضرت کی ساری بیماری ختم ہو گئی. حضرت نے پوچھا کہ اے مجوسی تو کافر ہے, تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے, اور واقعی تو نے دم کیا, تو نے جو دم کیا میری بیماری چلی گئی. جو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ بیماری ہے, اب ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. بتا نا تیرے پاس ایسا کیا ہے. تب وہ کہنے لگا حضرت جی کچھ نہیں ہے, بس بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں, اپنی خواہشوں کے خلاف کام کرتا ہوں. یعنی کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے, جب نفس کہتا ہے ارے یار اتنی دھوپ ہے کم سے کم چپل تو پہن لے,
तो मैं कहता है हट, तू मुझे कहेगा चप्पल पर? हजरत जी मैं चप्पल नहीं पहनता, मैं बिना चप्पल के धूप में घूमता हूँ। जब कभी ठंड का मौसम आता है, नफ्स अम्मारा कहता है अरे यार इतनी ठंड है, कम से कम कंबल तो ओढ़ ले। मैं कहता हूँ तू कंबल ओढ़ने की बात कहता है, मैं सारी गोलियाँ फेंक दूंगा। बस मैं ऐसे ही करता हूँ। कभी कभी ये नफ्स कहता है अरे ठंड का मौसम है, ज़रा गर्म पानी कर ले, तो मैं गर्म पानी नहीं करता, मैं उल्टा ठंड में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। जब कहीं भी ये नफ्स कहता है कि यार अच्छी चीज़ है, यानी खा ले मज़ा आ जाएगा, लज्जत हासिल हो जाएगी, तो मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ, मैं बासी खाना खाता हूँ। कभी नफ्स कहता है कि यार खा ले पेट भर जाएगा, सुकून मिल जाएगा, जैसे नफ्स अम्मारा कहता है मैं कई कई दिनों तक भूखा रहता हूँ। कभी कभी नफ्स अम्मारा कहता है कि प्यास लगी है तुझे, ठंडा पानी पी ले, एकदम मस्त ठंडा पानी है, तो मैं ठंडा पानी नहीं पीता, मैं कभी कभी गर्म पानी पी लेता हूँ। यानी मैं बस यही करता हूँ कि मैं अपनी नफ्स अम्मारा को कैसे कुचलूँ। और मेरी आदत ये है, मेरी आदत बन चुकी है कि जैसे ये मुझे कुछ बात का हुक्म देता है, मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं उसका उल्टा करता हूँ। तो बस नफ्स अम्मारा को कुचलने की वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए कि यार तू गैर मुस्लिम है, तू गैर मुस्लिम होके तूने नफ्स के खिलाफ काम किया, तेरे अंदर एक इतनी ताकत जमा हो गई, जरा मैं तेरा कान मेरे करीब कर दे, ज़रा तेरा कान मेरे करीब कर दे। फरमाया जी हज़रत, यानी उसने अपना कान हज़रत के करीब किया। हज़रत ने कुछ जुमले बोले, जैसे जुमले बोलना थे वो गैर मुस्लिम कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। फरमाया और तेरा कान मेरे करीब कर दे। फिर उसने अपना कान हज़रत के करीब किया, हज़रत ने फिर कुछ जुमले कहे, फिर उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इतना सुनना था, सारे मुरीदिन हैरान हैं, आप लोग भी ताज्जुब में पड़े होंगे, ऐसे क्या बात होगी कि डायरेक्ट कलमा ही पढ़ लिया। मुरीदिन भी हैरान हो गए, अरे क्या बात हो गई, ये ऐसा आदमी, ये कट्टर पुजारी, अब ये डायरेक्ट कलमा पढ़ रहा है और ये गवाही दे रहा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये मुरीदिन के अंदर मुरीदिन के अंदर जो ताज्जुब था, अब पूछे भी तो कैसे पूछे, घर पे जा रहे हैं मगर मन नहीं लग रहा है, करीब में देखा, तन्हाई में जाकर हजरत से पूछ लिया हजरत जी वो मामला क्या था, वो मामला क्या था कि आपने मजूसी के कान में कुछ कहा, कान में जैसे ही कुछ कहा उसने पहले कहा कि नहीं 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 हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर दोबारा आपने उसके कान में कुछ कहा, उसने डायरेक्ट कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हजरत जी मुस्कुराए, फरमाने लगे तुम क्या समझे थे मैं इलाज करने गया था? अरे मैं इलाज करने नहीं, उसका इलाज कराने गया था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया हजरत जी समझा दीजिए ना बात क्या है दरअसल। फरमाया देख वो आदमी ये था कि वो अपने नफ्स के खिलाफ काम करता था, वो कुछ भी काम अपने ख्वाहिश के खिलाफ करता था, जो भी करता था अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करता था। जैसे मैंने कहा मुसलमान बनेगा, उसने कहा नहीं 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 हरगिज़ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अरे अपने नफ्स के खिलाफ कर, उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो ये नफ्स के यानी अपने ख्वाहिश, यानी उसकी ख्वाहिश नहीं थी मुसलमान बनने की, मगर हजरत ने कहा कि तेरी तो आदत बन चुकी है ना ख्वाहिश के खिलाफ काम कर। बस उसको यही हुक्म दिया, अरे तू सारी जिंदगी भर ख्वाहिश के खिलाफ काम कर रहा है, ये भी जरा काम अपने ख्वाहिश के खिलाफ कर ले। उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो मुसलमान हो, अगर काफिर अगर अपने नफ्स को अगर कुचल दे, उसको ईमान की दौलत नसीब हो जाए, तुम तो ईमान वाले हो, अगर तुम अपने नफ्सों को अगर कुचल दो, अल्लाह तबारक व तआला की कैसी रहमतें नाज़िल होंगी। क्या तुम्हें तकवा नसीब नहीं होगा? क्या तुम्हें परहेजगारी नसीब नहीं होंगी? क्या तुम्हें अल्लाहु अकबर, क्या तुम नमाजी नहीं बन सकोगे रमज़ान के बाद? नहीं नहीं, मगर हम है यार कि हम नफ्स अम्मारा को हम नहीं कुचल पाते। अल्लाहु अकबर। आखिर बात क्या है कि हम जो है बस यही कह रहे हैं कि अब शैतान की गलती है। बेशक मैं मानता हूँ शैतान की गलती है, मगर रमज़ान में तो कोई शैतान नहीं है, रमज़ान में तो कोई अब सरकत जिन्नात नहीं है, अब बहकाने वाला कौन है? अब तुम तो खुद अपने नफ्स के पुजारी बन चुके हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ऐ महबूब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लोग जो है ना अपने नफ्स के बंदे बन चुके हैं, इन लोगों ने नफ्सों को अपना खुदा बना लिया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, अब ये मेरी अताअत नहीं करते, ये अपने नफ्स की अताअत करते हैं। तो ऐ महबूब इन लोगों को समझा दीजिए कि तुमने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है। अरे तुम अपने नफ्स को कुचल दो,
بے شک تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں بات صرف اتنی ہے، بات صرف یہ سمجھانے کی ہے، اگر ہماری خواہش اگر ان رنگینیوں کی طرف اگر بڑھ رہی ہے، دنیا کی طرف اگر جا رہی ہے، تو ہمیں کہنا ہے کہ اے نفس امارہ، ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی نعمتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ ارے اے نفس امارہ، کیا تو ہمیں اس دنیا کی نعمتوں کی طرف، پھلوں کی طرف، نعموں کی طرف تو ہمیں لے چلیں گا؟ ارے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے جنت میں ایسے ایسے میوے رکھے ہیں، ایسے ایسے پھل فروٹ رکھے ہیں کہ جن کا سواد، جن کا ٹیسٹ اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی ایک بار کھا لے تو اس کا مزہ نہ بھول پائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر پھر وہی پھل کا اگر دوسرا نوالا لے تو دوسرا نوالا پہلے نوالے سے اور زیادہ ٹیسٹی ہوگا، تیسرا نوالا لے گا، تیسرا نوالا پہلے 2 نوالوں سے اور زیادہ ٹیسٹی ہوگا، یعنی اس کی خواہش بڑھے گی کہ میں اور چوتھا نوالا کھاتا ہوں، 5واں نوالا کھاتا ہوں۔ وہ کوئی دوسرا پھل نہیں کھا رہا ہے، وہ ایک ہی پھل کھا رہا ہے، ایک ہی پھل کا وہ بار بار نوالے لیتے جا رہا ہے، تو ایک نوالے کا یعنی ٹیسٹ سب سے الگ، اس سے الگ، اس سے الگ، اس سے الگ۔ پھر اگر کبھی نفس کہیں گا کہ نہیں چلنا، یہ دنیا کی دولت ہے، محلات بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بنگلے بنائیں گے، اے نفس تو مجھے اس دنیا کی طرف تم مت لے چل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے محل بنائے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت محل ہیں کہ ان محلوں میں اگر ہم گھومیں گے، اگر ہم گھومنا چاہیں گے تو اللہ اکبر، اس کا ایک کمرہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم یعنی یہ رشک کریں گے کہ اللہ اکبر، کیا یہ کمرہ اس محل کا ہے اور اتنا خوبصورت ہے۔ جب ہم دوسرے کمرے میں جائیں گے، دوسرا کمرہ پہلے والے کمرے سے اور زیادہ خوبصورت ہوگا، ہم تیسرے کمرے میں جائیں گے تو اس کے کمرے سے ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اے نفس امارہ، کیا تو مجھے اس دنیا کی رنگینیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ ارے اس دنیا کی رنگینیاں ختم ہو سکتی ہے، جنت کی رنگینیاں، جنت کی نعمتیں ختم ہونے والے نہیں ہے۔ وہاں کے باغات الگ، وہاں کی حوریں الگ، وہاں کے پھل الگ، وہاں کے چشمے الگ، وہاں کا شربت الگ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے نفس امارہ، ہرگز اب ہم تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے۔ ہم یعنی چھوٹے سی چیز کے لیے، ہم حقیر چیز کے لیے، ہم اس حقیر دنیا کے لیے، ہم اس حقیر پھلوں کے لیے، ہم یہ یعنی بے قیمتی دنیا کے لیے ہم قیمتی جنت نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس پھلوں کے لیے وہ پھل نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان رنگینیوں کے لیے وہ رنگینیاں نہیں چھوڑ سکتے، ارے ہم اس دنیا کے لیے وہ جنت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مسلمانوں، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ اکبر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے روزہ دارو، جنت کے 8 درجے ہیں، انہی 8 درجوں میں وہ 8 دروازے بھی ہیں، ان 8 دروازوں میں میں نے ایک دروازہ ریان کا رکھا ہے، اور سنو، اس دروازے سے صرف روزے داری داخل ہو سکتا ہے، اس دروازے سے صرف روزے داری داخل ہو سکتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا حضور اکرم یہ ماہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، فرمایا میرے صحابہ اگر تم ماہ رمضان کی حقیقت کو جان لو، تم تڑپ تڑپ کر دعا کرو گے اے پروردگار عالم، تو پورا سال ہمارے لیے رمضان بنا دے، پورا سال تو ہمارے لیے رمضان بنا دے۔ اے مسلمانوں، اب 10-12 دن تو گزر چکے ہیں، اب بتاؤ اگر تم ماہ رمضان میں بھی نماز کو نہیں آ سکے، تراویح نہ پڑھ سکے، روزہ نہ رکھ سکے، نیکیاں نہ کر سکے، تو مسلمان 11 مہینے کی کیا گارنٹی تمہاری کہ تم نیک و پرہیزگار بن جاؤ گے؟ ارے یہ ایک کیمپ آیا ہے تمہارے لیے، تم کو نیک بنانے کا، تم کو پرہیزگار بنانے کا، تمہارے اندر تقویٰ حاصل کرانے کا، مگر ہائے افسوس کہ اب تم ماہ رمضان میں بھی خالی 1 مہینے کی بات ہے، تم پورے اپنی ٹریننگ میں پورے اتر جاؤ۔ جب تم اس ٹریننگ میں کامیاب ہو گئے، قسم خدا کی جب ماہ رمضان گزر جائے گا، اب تمہیں ایسا لگے گا، آدمی خیال کرے گا، پھر جب شیطان آئے گا، پوری کی پوری ٹرین آئے گی، ان کی پوری ایکسپریس چھوٹنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اب جتنے گناہ انہوں نے پورے رمضان میں نہیں کرائے تھے اب وہ ماہ رمضان کے بعد کرانے والے ہیں۔ جب وہ کہیں گے کہ ارے یار اب تو ماہ رمضان گزر چکا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں الگ تھی، ماہ رمضان کی رحمتیں الگ تھی، وہاں کی ایک نیکی 70 کے برابر تھی، اب کیا تو نے ماہ رمضان میں جتنا اچھا تھا تو نے اچھائی کما لی ہے، جتنی نیکیاں تھی تو نے نیکیاں کما لی ہے، اگر تو نے تھوڑی بھی کمائی ہے تو ماہ رمضان کی تو برکتیں ہے، تیری تھوڑی نیکی بھی بہت زیادہ ہے، اب بس تو نے ماہ رمضان میں بہت کچھ کر لیا، اب تو تھوڑی میری بھی سن لے، شیطان بہکائے گا، کبھی نفس امارہ بہکائے گا، تھوڑی میری بھی سن لے، تھوڑی
میری بھی سن لے، تھوڑی میری بھی سن لے۔ اب ماہ رمضان بدل چکا ہے، مہینہ بدل چکا ہے، تو قسم خدا کی جو تقویٰ والا مسلمان ہوگا، جو پرہیزگار والا مسلمان ہوگا، وہ مسلمان کہہ دے گا اے نفس امارہ، اے شیطان سن سن، تو کیا کہتا ہے؟ مہینہ بدل چکا ہے۔ ارے مہینہ بدلا ہے، میرا خدا نہیں بدلا ہے۔ مہینہ بدلنا، مہینہ بدلتے جائے گا، وہ رب ایک ہے، وہ رب نہیں بدل سکتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ ماہ رمضان بدل گیا تو میں بدل جاؤں گا، جب میرا رب نہیں بدلا تو میں کیا بدلوں گا؟ میرا رب رمضان میں بھی وہی تھا، ماہ رمضان کے بعد بھی وہی ہے، وہ چینج نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ رمضان میں کوئی اور خدا تھا، رمضان کے بعد اب دوسرا خدا آ چکا ہے۔ ارے جب مہینہ بدل ہو گیا تو تم مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مہینہ بدل گیا؟ اے مسلمانوں نیکیاں کرو، مہینہ بدلا ہے، وہ خدا نہیں بدلا۔ اس طریقے سے ہم اپنے نفس کو کچل سکتے ہیں، کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے نفس کو کچلیے، ایسا نہیں کہ لوگ مجھے نیک کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے نفس جو ہوتا ہے وہ کہ کبھی نیکی کرنے پر بھی آدمی کو بہکاتا ہے اور گناہ کرنے پر بھی یہ رغبت کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفس لوامہ جو ہے، کبھی نفس امارہ اگر گناہ کرا دیتا ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد کبھی کبھی جو شرمندگی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں یار میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، میں توبہ کرنا چاہیے، تو پھر وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ یار چلو تو نے جو گناہ کر لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تو توبہ کر لے۔ تو نفس لوامہ یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی نفس لوامہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نفس امارہ جو ہوتا ہے اگر کوئی نیکی ہو جائے تو وہ نیکی پر بھی وہ بس نہیں کرتا، وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اکسانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرے جیسا نیک کوئی نہیں، تیرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی، اکثر لوگ انہیں عثمان ہارونی کہتے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ان کے شہر کا جو نام ہے ہارون ہے، تو ہارونی سے وہ ہارونی ہوا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، جب اب وہ ذکر الہی میں مشغول تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ یار نفس تو ہر آدمی کے اندر ہے، نفس ہر آدمی کے اندر ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میرے اندر بھی ایک نفس ہے اور وہ نفس مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہو یا پھر کبھی کوشش کرے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے نفس، انہوں نے تصور میں جا کے کہا کہ اے میرے نفس تو میرے اندر ہے، تو میں تجھے کچلوں کیسے، میں تجھے ماروں کیسے؟ تو پھر نفس لوامہ اس کا جواب دیتا ہے کہ حضرت جی ایک کام کیجئے، اگر اس نفس امارہ کو اگر مارنا ہے، کچلنا ہے، تو دیکھیے آپ پیر و مرشد ہیں، آپ کے بڑے چرچے ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، آپ کے مصافحے کرتے ہیں، آپ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کے جلسے ہوتے ہیں، آپ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور میں پھر فرمایا نفس امارہ کہیں دھوکہ نہ دے دے، اس لیے کہ آدمی جب زیادہ نیک ہوتا ہے تو نفس امارہ اتنی ہی زیادہ کوشش کرتا ہے اس آدمی کو چالاکی کے ساتھ بہکانے کی۔ اور میں حضرت جی پھر کہیں یہ نفس امارہ آپ کو بہکانا دے، اس لیے کہ حضرت جی پھر ایک کام کیجئے کہ آپ کے دشمن پیدا کیجئے۔ اب دیکھیے دشمن پیدا کیجئے، اور میں حضرت جی چشت میں آپ کے دشمن پیدا کیجئے، اس لیے کہ جب دشمن پیدا ہو جائیں گے تو وہ آپ کی برائی کریں گے، کچھ لوگ آپ کی اچھائی بیان کریں گے، کچھ لوگ آپ کی برائی بیان کریں گے، برائی نہ بھی ہوں گی تب یہ برے لوگ آپ کے دشمن آپ کی برائی بیان کریں گے، تو پھر آپ ان کی وجہ سے یار یہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، کہیں ان کے جیسا نہ ہو جائے، کہیں ان کے بات جیسی کوئی بات نہ پیش آ جائے، جیسا یہ کہتے ہیں کہیں ایسا ہو نہ جائے، حالانکہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، مگر ایک سوچ ہے نفسوں کو کچلنے کی، جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہیں ان کی سوچ جیسا نہ ہو جائے، جیسے یہ بات مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ایسا بدل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو کبھی کبھی ان دشمنوں کی وجہ سے آدمی اپنے آپ میں کنٹرول میں آتا ہے، کبھی کبھی ان برے لوگوں کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کنٹرول میں آتا ہے۔ فرمایا حضرت جی ذرا اپنے دشمن پیدا کیجئے۔ فرمایا اگر میرے دشمن پیدا کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ زبردستی کی دشمنی کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا حضرت جی دشمن تو ہے
ہے آپ کے مگر وہ سامنے نہیں آئے ہیں. دشمن تو ہر کسی کے ہوتے ہیں. ارے جب نبی کے دشمن ہوئے تو کیا آپ کے دشمن نہیں ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے دشمن بناؤ، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے آپ کے دشمنوں کو سامنے لے کر آ جاؤ. اور میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو سامنے لے کر آ سکتا ہوں، مگر کیسے؟ پھر حضرت نے کہا اپنے مرید کو بلایا، فرمایا اے میرے مرید کیا میرا ایک کام کرے گا؟ فرمایا حضرت جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اب اس مرید نے، کیونکہ اب پیر بتائے گا تو کوئی اچھا ہی کام بتائے گا، اس لیے مرید نے بھی کہہ دیا، جھٹ سے ہاں کہہ دیا کہ حضور آپ کا حکم ہے میرے سر آنکھوں پر. اور میں سن تو میرا حکم یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جب میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور جب میں باہر میدان میں جاؤں گا تو میرا دامن پکڑ لینا، تو میرا کرتا پکڑ لینا اور زور سے چلانا چور 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 چور. لوگ سارے اٹھیں گے، پوچھیں گے چور کون؟ فرمایا یہی تو چور ہے. اتنا سننا تھا، مرید کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فرمایا حضرت جی یہ آپ نے کون سا حکم دیا؟ یہ آپ کیا کہنا چاہتے؟ یہ آپ کیا کرنا چاہتے؟ اچھی بڑی زندگی ہے، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا سن، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا تو کر. مسلمان دیکھو اللہ کے ولیوں نے اپنے نفسوں کو کیسے کیسے کچلا ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے. اب مرید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. اے پاک پروردگار عالم، میرے پیر و مرشد کا حکم ہے اور میں نے وعدہ کر لیا ہے، ورنہ ہرگز میں ایسا نہیں کہتا. جب رات کی تاریکی کا وقت آیا، جب رات کا وقت آیا، پیر و مرشد کا کرتا پکڑا اور روتے جا رہے ہیں، چور 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 چور. سارے لوگ جمع ہو گئے. فرمایا کون چور کون چور؟ فرمایا میرے حضرت نے چوری کی ہے. اب بھلا جو لوگ یعنی حضرت کے سچے دوست تھے، سچے چاہنے والے تھے، وہ پھر بھی وہ شک کر رہے تھے کہ نہیں نہیں یار ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مگر جو چھپے ہوئے دشمن تھے اب وہ بول اٹھے، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اب جو چھپے ہوئے دشمن تھے وہ کہہ رہے تھے، دیکھا تم تو ہماری بات نہیں مان رہے تھے. ارے ہم کو اس آدمی پر پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا، ہم کو اس آدمی پر پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا. مگر اگر ہم کہتے تو لوگ ہم کو مارتے، یہ کرتے وہ کرتے کہ واہ واہ اچھے بھلے آدمی پر الزام لگا رہے. اب آئی نا بات صاحب. پھر نفس لوامہ نے کہا کہ حضرت جی اب آپ کا کام ہو چکا ہے، آپ کی جو دشمن چھپے ہوئے تھے اب وہ سامنے آ چکے ہیں. اب یعنی ان اللہ کے ولیوں نے اگر نفس کے کنٹرول کرنے کی بات آئی ہے تو کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو سامنے نکالا. ہوتا ہے نا ایسا، کبھی کبھی آدمی اس وجہ سے بھی گناہ نہیں کرتا کہ نہیں یار وہ میرا فلاں دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جیسا چاہتا ہے اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو جائے. اس لیے کہ دشمن تو چاہتے ہی ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، میں ویسا ہو جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ گناہ کر لوں. دشمن تو چاہتے ہی ہیں جیسے وہ ہیں میں بھی ویسا بن جاؤں. تو آدمی کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی اپنے نفسوں کو کنٹرول میں لے کر آتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے دشمنوں کی پڑتی ہے. کہیں میرے دشمن میرا مذاق نہ اڑا، میری ہنسی نہ اڑا. تو اللہ اکبر. تو مسلمانوں ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنے نفسوں کو کچلا ہے. تو مسلمانوں ہم بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کچھ کریں جس طریقے سے کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، نفس کہتا ہے کہ یار پانی پی لے، مگر اب نفس امارہ کی نہیں چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے. اس لیے کہ تنہائی ہو چاہے بند کمرے میں ہو، اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پانی پی لے گا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مگر نفس امارہ کو ایسے کچل کے رکھ دیا ہے کہ نہیں وہ وضو کا پانی منہ میں تو لیتا ہے مگر روزہ سمجھ کے تھوک دیتا ہے. سبحان اللہ، وہ روزہ سمجھ کے تھوک دیتا ہے. مسلمانوں یہ ماہ رمضان ہے، یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ کیمپ آیا ہے. تم اچھے بن کے دکھلا دو، ماہ رمضان کے بعد وہ تبدیلی آئے گی، ایسے حالات سدھریں گے. قسم خدا کی جو مسجدیں آج رمضان میں جو آباد ہو رہی ہیں وہ رمضان کے بعد بھی آباد رہے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تقریر پر عمل کرنے کی تو